السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب جانوراں دے ٹیکا لا کے دودھ ڈوندن جی اسلام کی جائز ناجائز جی یہ بارے کے حدیث قرآن دے متعلق روشنی کے متعلق مسئلہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ مجاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوکاشا اسلامک میڈیا. ناظرین کرام، آج کا سوال ہے ہمارے بھائی محمد عبدالحفیظ سوال کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو انجیکشن لگا کر دودھ نکالنا یہ شرعی طور پر اس کا جو ہے وہ کیا شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے جانوروں کو انجیکشن لگانے کے حوالے سے؟ یاد رکھیں محترم بھائیوں، چند سال پہلے 2018 کے اندر بوسٹن انجیکشن کے اوپر جو ہے 7 جنوری کو سخت پابندی لگا دی گئی تھی. وہ اس وجہ سے کہ بوسٹن انجیکشن جو تھا اس میں یہ خطرناک انکشاف ہوا کہ وہ کینسر اور مضر جو ہے امراض کا ذریعہ اور سبب اور باعث بن رہا ہے. تو حکومت کی طرف سے ایسے انجیکشن کے اوپر سختی سے جو ہے پابندی عائد ہے ملک پاکستان کے اندر، جن انجیکشن سے جانور کی جان کو بھی خطرہ ہو اور جانور کے دودھ میں پھر مختلف مضر قسم کی بیماری پیدا ہونے کے جو ہے خطرے لاحق ہوں. تو ایسے انجیکشن جانوروں کو لگانا جو ہے یہ شرعاً جانور کی جان کو بھی خطرہ ہے اور پھر انسانی جان کو بھی اس سے بڑھ کے خطرہ ہے. یاد رکھیں، بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو جانور کے جسم کو صرف ڈھیلا کرنے کے لیے، تاکہ جسم جو ایک تناؤ میں ہے، جو ہے سختی کے اندر جو جسم ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے لچک آ جائے، دودھ جانور دے اور دودھ چونے کے لیے نکالنے کے لیے ایسے انجیکشن لگائے جائیں جس سے جانور کی جسم کو، اس کے جان کو اور اسی طرح انسانی جانوں کو خطرہ نہ ہو. تو ایسے انجیکشن لگانا دودھ دوہنے کے لیے، جسم کو ہلکا کرنے کے لیے، تناؤ ختم کرنے کے لیے ایسے انجیکشن جائز ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکات المصابیح معجزات کے باب کے اندر، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک اونٹ بھاگتا بھاگتا آیا، رسول معظم علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا. وہ یہ شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے لیکن خوراک مجھے کم دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کی خوراک کا اہتمام کرو، اس کی جتنی ضرورت ہے اس کی خوراک جو ہے اس کا بہترین انداز میں اہتمام کرو تم. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جانوروں کی جب خوراک کا بہتر اور احسن انداز سے جب ہم اہتمام کریں تو پھر ہمیں جانوروں سے کام لینا، اس کے اوپر جو ہے وزن لادنا، دودھ والے جانور ہیں تو ان سے دودھ لینا، جب ان کو چارہ خوراک مستقل طور پر مکمل مل رہی ہے ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے. لیکن یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف پہنچائی جائے اور نہ ہی بدلے میں تکلیف پہنچائی جائے. تو یہ جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بہت بڑی اسلام کے قوانین کی تشریح کرتی ہے کہ لوگوں کسی کو جان بوجھ کر بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اگر تو نہ ہی کسی کو بدلہ لیتے ہوئے نقصان پہنچاؤ. اسلام جو ہے ہمیں فرمایا کہ مومن وہ بہتر ہے جس کے ہاتھ پاؤں زبان کی شرارتوں سے دوسرے مسلمان بھائی امن میں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے. فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے، جسم کے اعضاء سے، جس کے ان اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، میری امت کا بہترین انسان وہ ہے. اور فرمایا کہ بدترین میری امت کا بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں کی شرارتوں سے، شر انگیزیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں. فرمایا کہ وہ میری امت کا بدترین انسان ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے جسم کے اعضاء سے انسان تو انسان، جانور بھی محفوظ ہوں، جانوروں کو بھی ایسے تکالیف پہنچانے سے جن سے ان کی جانوں کو، انسانی جانوں کو جو ہے تکالیف پہنچتی ہو. اللہ ہمیں ایسے ظلم سے، ایسے جو ہے کردار و افعال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانوں کا تحفظ فرمائے. اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے
اگر آپ کو دین اور اہل دین سے محبت ہے تو ہمارے چینل اوکاشی اسلامک میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کے اوپر ارسال کریں. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل آپ کو جواب دیے جائیں گے. السلام علیکم.